ہلو، السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے مسلم ملک کی سیر کرائیں گے جس کی پوری نسلیں حالات جنگ میں پیدا ہوئی اور گزر گئی، جبکہ بہت سے مسلم ملک عیاشانہ زندگی گزار رہے۔ اس ملک کے لوگ ہر وقت مشکلات میں رہتے ہیں۔ ہم بات کریں گے آج فلسطین اور غزہ کی۔ دوستو، غزہ ایک فلسطین کا حصہ ہے، ایک پٹی ہے جو اسرائیل سے لے کر سمندری علاقے میں موجود ہے۔ دوستو، آج ہم فلسطین کے اہم مقامات کون سے ہیں اور غزہ پٹی کیا ہے، ہم بہت سے ایسے حقائق اس ملک کے بارے میں بتائیں گے جو آپ نے کبھی نہیں سنے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید معلومات ملتی رہے۔ فلسطین، جس کا کل رقبہ 6220 کلومیٹر ہے، یہ دنیا کے چھوٹے ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ فلسطین کے 88% حصے پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہے۔ ایک نئی ریاست اسرائیل کا وجود میں لایا گیا ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کی زمین کو ان سے چھین کر ریاست بنائی۔ فلسطین کا کیپٹل بیت المقدس ہے، جس کو اب اسرائیل بھی اپنا کیپٹل بتا رہا ہے، جس کو وہ یروشلم کہتے ہیں۔ اس وقت جو جنگ چل رہی وہ اسی لیے کیونکہ اسرائیلی بھی بیت المقدس کو زبردستی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج سے کچھ عرصے پہلے قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی کوشش کی گئی کہ ان میں کتنا ایمان باقی ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے، جس کا رزلٹ ان کی نظر میں یہ نکلا کہ ان کا ایمان کمزور ہوا۔ ہم کچھ بھی کریں گے تو یہ کچھ نہیں کہیں گے۔ سلطان عبدالحمید کے دور میں بھی بے حرمتی کی گئی جب مسلمانوں نے جنگ کا اعلان کر دیا، اور آج کے دور میں ہم صرف مذمت کرتے رہے، چپ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اتنے مسلم ملک ہونے کے بعد بھی فلسطینیوں پر اتنے ظلم کر رہے ہیں۔ فلسطین کا سب سے بڑا شہر غزہ ہے۔ اگر فلسطین کی تاریخ کی بات کریں تو یہاں مصر، یونان، فارس، شام، رومن اور صلیبیوں نے حکومت کی۔ حضرت عمر نے مکمل فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1095 میں صلیبیوں نے مسلمانوں کا قتل عام کر کے بیت المقدس پر اپنا قبضہ پھر سے کر لیا۔ جنگی سلسلہ چلتا رہا۔ جب پھر سے بیت المقدس پر سلطنت عثمانیہ کا قبضہ ہوا، انسانیت کے ناطے جب مسلمانوں نے کچھ یہودیوں کو رہنے کے لیے اپنی جگہ دی اور اپنے گھر اور مکانات دیے، تو انہوں نے مسلمانوں کے گھر اور جگہ پر ہی دھیرے دھیرے قبضہ کرنا شروع کر دیا اور انہیں باہر نکالا۔ اسی طرح فلسطینیوں کے گھروں پر ایک ایک کر کے قبضہ کرتے گئے اور آج 87% فلسطینیوں پر اپنا قبضہ کر کے نئی ریاست کا اعلان کر دیا۔ جب یہودیوں پر جرمنی میں ظلم ہوا، جب ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا، تو یہودی کچھ قتل عام کی وجہ سے وہ تیزی سے فلسطین کی زمین اور فلسطین کے جانب آنے لگے۔ پھر 1948 میں انگریزوں کی مدد سے اس کو 2 حصوں میں بانٹا گیا اور تقسیم کیا گیا، اور پھر اسرائیل ملک بنا۔ اس کے بعد عربوں اور اسرائیل کے خلاف کافی جنگیں لڑی، لیکن عربوں کو شکست ہی ملی۔ مسلمانوں کی نا اتفاقی کی وجہ سے اسرائیل جنگیں جیتتا رہا۔ فلسطین میں اسرائیلی کرنسی شیکل استعمال ہوتی ہے۔ فلسطین کا سب سے بڑا شہر غزہ ہے، جہاں کی آبادی 20 سے 22 لاکھ کے قریب ہے۔ اسرائیل کے ظلم کا ہمیشہ یہاں کے مسلمان، جو فلسطینی مسلمان ہیں، وہ شکار ہوتے ہیں اور اس کا سامنا کرتے ہیں۔
کافی مشکلات غزہ کے لوگ اپنی زندگی میں گزار رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر ان کے یعنی فلسطینیوں کے گھروں اور مکانوں میں بنا اجازت ہی تلاشی لینے کے لیے گھس جاتی ہے۔ ہر طرح یہودی ان پر ظلم کرتے رہتے ہیں۔ غزہ کے لوگوں کو چاروں طرف سے اسرائیل نے گھیر رکھا ہے۔ چاروں اور سے کچھ بارڈر بنائی ہوئی ہے، اور جس طرح سے ایک طرف سمندری علاقہ ہے وہاں پر بھی اور نیوی کھڑی کری ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ اندرونی ہو یا بارڈر ہو، ہر جانب سے اسرائیلی فوجوں نے فلسطینی لوگوں پر ظلم کرنا شروع کیا اور فلسطینیوں کو گھیر رکھا ہے۔ دوستو، تمام مسلمانوں سے یہی ادباً گزارش ہے کہ فلسطینیوں اور بیت المقدس کے لیے دعا کرے۔ اللہ تمام فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، دعا میں یاد رکھے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ لوگوں تک معلومات پہنچتی رہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کرے۔ ملتے ہیں، خدا حافظ، اگلی ویڈیو میں۔